اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال فإن قیل ما حد الدور وما حد التسلسل فالجواب حد الدور توقف كل واحد من الشيئين على صاحبه فيما هو موقوف عليه إما بمرتبة أو مراتبة، وحد التسلسل ترامى أمور محدثة إلى غير النهاية. فإن قيل ما حد الدليل على بطلان الدور فالجواب الدليل على ذلك أنه يفضي إلى كون الشيء موجودا قبل وجوده وهو محال، والمفضي إلى المحال محال. فإن قيل ما الدليل على بطلان التسلسل فالجواب الدليل على ذلك أن السلسلة الحاوية لجميع الممكنات ممكنة فلا بد لها من مؤثر خارج عنها، والخارج من جميع الممكنات هو واجب الوجود لذاته، فتنتهي السلسلة إليه وينقطع التسلسل. فإن قيل موجد الحوادث واجب الوجود أم لا أم ممكن الوجود فالجواب واجب الوجود. فإن قيل ما حد الواجب وما حد الممكن فالجواب الواجب هو الذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره ولا يجوز عليه العدم، والممكن هو الذي يفتقر في وجوده إلى غيره ويجوز عليه العدم. فإن قيل ما الدليل على أن موجد الحوادث واجب الوجود فالجواب الدليل على ذلك أنه لو لم يكن واجب الوجود لكان ممكن الوجود، ولو كان ممكن الوجود افتقر في وجوده إلى غيره، وننقل الكلام إلى ذلك الغير. فإن كان واجب الوجود انتهت الحوادث إليه فهو موجد الحوادث، وإن كان ممكن الوجود افتقر في وجوده إلى موجد آخر، فإن كان الأول لزم الدور، وإن كان غيره وترامى تسلسل وهما باطلان كما عرفت، فلا بد أن ينتهي الحوادث إلى موجد واجب الوجود لذاته. فإن قيل موجد الحوادث قادر مختار أم موجب فالجواب قادر مختار. گزشتہ گفتگو میں ہم نے چند سوالات کیے جن میں یہ تھا کہ باقی اعراض کے حادث ہونے پر کیا دلیل ہے، تو انہوں نے وہ دلیل بھی بیان کی. اور پھر سوال یہ پوچھا گیا کہ یہ تمام حوادث اور ممکنات کا وجود اپنا ذاتی ہے ان کا یا غیر کی جانب سے ہے، تو اس کا جواب دیا کہ ان کا وجود غیر کی جانب سے ہے، خود ان کی اپنی ذات سے نہیں ہے. پھر یہی سوال کیا گیا کہ بھئی کیا دلیل ہے اس پر، اس کا جواب بھی دے دیا. پھر سوال کیا کہ وہ غیر جو اس تمام ممکنات کو ایجاد کر رہا ہے وہ موجود ہے یا معدوم، تو جواب دیا کہ موجود ہے. وہ کہا کیا دلیل ہے کہ موجود ہے، جواب دیا کہ اگر وہ معدوم ہوتا تو لازم آتا معدوم کا اثر گزار ہونا موجود میں، اور یہ محال ہے عقلاً. پھر پوچھا کہ وہ جو حوادث اور ممکنات کو اور عالم کو خلق کرنے والا ہے وہ قدیم ہے یا حادث، جواب دیا قدیم ہے. سوال یہ کیا کہ کیا دلیل ہے کہ وہ حادث نہیں ہے. پھر اس کو کہا کہ وہ اگر حادث ہوتا تو حوادث کی لسٹ میں، ممکنات کی لسٹ میں اس کا نام بھی آ جاتا. اور ہم ظاہر پھر سوال اس طرف لے آتے ہیں چونکہ یہ بھی ممکن ہے، اس کو بھی ایک موجد کی ضرورت ہے جس کا وجود ذاتی ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہی ہے جو واجب الوجود لذاتی ہے، وہی اس کا موجد ہے، تو بات ہی ختم. اور اگر نہیں تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا. اور اگر کہتے ہیں کہ یہ ممکن الوجود نے یعنی
یہ بھی ممکنات کے سلسلے میں ہے، ممکنات کے سلسلے میں اس نے اس کو وجود دیا اور اس نے اس کو وجود دیا، تو یہ دور رہا ہو جائے گا اور وہ تسلسل ہو جائے گا۔ دور اور تسلسل دونوں محال ہے اور نہیں ہو سکتا۔ بس اب یہاں سوال یہ ہے کہ دور کیوں باطل ہے اور تسلسل کیوں باطل ہے؟ دور کسے کہتے ہیں اور تسلسل کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے حد الدور و حد التسلسل کہہ رہے ہیں۔ اس مسئلے کے اس حل کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ دور کسے کہا جاتا ہے۔ دور کی تعریف یہ کہ ایک شے اے فرض کریں، اس نے وجود بخشا بی کو، ٹھیک، اور بالکل اسی وقت جس وقت اے نے بی کو وجود بخشا اسی وقت بی نے اے کو وجود بخشا، یہ ہو جائے گا دور۔ اچھا، اس کا لازمہ کیا ہے؟ اس کا لازمہ ہے کہ اے اس حیثیت سے کہ وہ علت ہے اس بی کے لیے مقدم ہے، کیونکہ علت پہلے ہوتی ہے نا، مقدم ہے بی پر، اور بی اس حیثیت سے کہ علت ہے اے کے لیے مقدم ہے، اور ایک شے ایک ہی وقت میں مقدم بھی ہو مؤخر بھی ہو نہیں ہو سکتا نا۔ بس اے اس حیثیت سے کہ وہ علت ہے بی کے لیے مقدم ہے، اور اس حیثیت سے کہ بی نے اس کو وجود دیا معلول ہے مؤخر ہے۔ بس ایک شے ایک ہی وقت میں علت بھی ہو اور معلول بھی ہو، اور دوسرے لفظوں میں کہ مقدم بھی ہو اور مؤخر بھی ہو، ایک ہی وقت میں ایک ہی جہت سے نہیں ہو سکتا یہ۔ اچھا، اس کے لیے مثال ایک دے دیں۔ مثال، دو فرد ہیں، کسی استاد کے پاس پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک، اور دونوں یہ شرط رکھتے ہیں کہ میں اس وقت آؤں گا جب وہ آئے گا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت آؤں جب یہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں نے وہ چونکہ شرط یہ قرار دے رہے کہ وہ آئے گا تو میں آؤں گا، ٹھیک ہے۔ یا اس کے لیے دوسری مثال دیکھیں، ہمارے پاس ایک مثلا قرارداد ہے، یہ قرارداد ہو چکی ہے، ہم نے ایک طے کیا، لیکن سائن کرنا ہے، سگنیچر کرنا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت سائن کروں گا جب یہ بندہ سائن کرے گا، تو وہ کہتا ہے میں اس وقت کروں گا جب یہ بندہ سائن کرے گا۔ یہ بھی نہیں کر رہا، وہ بھی نہیں کر رہا، یہ چونکہ شرط کر رہا ہے نا، میں اس شرط پر امضا کروں گا کہ وہ امضا کرے۔ اب وہ بھی امضا نہیں کر رہا چونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت کروں گا جب یہ کرے گا، تو یہ قیامت تک ہوگا سگنیچر؟ نہیں ہوگا نا۔ اور وہ استاد والی مثال میں یہ دونوں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، استاد تنہا بیٹھا ہوگا بیچارہ، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دور کے محال ہونے کو وجداناً جانتا ہے۔ ممکن ہے تعبیرات میں اس کے لیے کوئی مشکل ہو بیان کرنے میں، وگرنہ درک کرتا ہے، سمجھتا ہے، بدیہی چیز ہے، ٹھیک ہو گیا ایک مسئلہ۔ ایسے دوسرا مسئلہ ہے تسلسل کا، کہ تسلسل، اچھا ایک تسلسل سے پہلے ذہن رکھیں، دور کیوں محال ہے؟ اس لیے کہ دور کا لازمہ اجتماع نقیضین ہے، اور اجتماع نقیضین مثل ارتفاع نقیضین محال ہے۔ ایک شے مقدم بھی ہو اور مؤخر بھی ہو نہیں ہو سکتا نا، اجتماع نقیضین ہے۔ اچھا، تسلسل کیا ہے؟ تسلسل یہ ہے کہ ممکن معلولات اور علتوں کا بے نہایت ہونا، میں نے مقید کیا ہے ممکن، یعنی علتوں اور معلولوں، یعنی ممکن علتوں اور معلولوں کا بے نہایت ہونا، لا محدود ہونا، ٹھیک، اور کہیں بھی یہ سلسلہ منقطع نہ ہو، کہیں بھی سلسلہ منقطع نہ ہو۔ مثال اس کی
اور سب کی سب چونکہ امکانی ہے نا، سب ممکن ہے نا، تو سب کے سب کے لیے صفت امکان ہے، سب کو ممکن کہا جائے گا، چونکہ ہم نے کہہ دی کہا کہ ممکن معلولوں اور علتوں کا بے نہایت ہونا ہم نے مقید کیا شروع سے، تو بس امکان اس کی صفت ہے۔ یہ مثلا الف یہ موقوف ہے بے پر، بے موقوف ہے جیم پر، جیم موقوف ہے دال پر، اور دال موقوف ہے فرض کریں کسی اور پر، یہ چلتا رہے سلسلہ چلتا رہے، کہیں بھی کٹے نہ، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ تسلسل ہو جائے گا۔ اور تسلسل جو ہے وہ اگر کسی حد منتہی ہو جائے تو پھر بات ختم، پھر تسلسل نہیں ہے، بس یہ کائنات ایک جگہ پر جا کر اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کو وجود دینے والا مثلا وہ ذات ہے کہ جس کا وجود اپنا اور ذاتی ہے، کسی غیر کی جانب سے عطا شدہ نہیں ہے، اور وہ ممکن نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ واجب الوجود لذاتی ہے۔ خوب، لہذا سوال یہی کہ اگر یہ جو تسلسل ہے نا یہ کیوں باطل ہے؟ اس کے لیے ایک مثال دے دیں۔ یہاں دیکھیں، میں ایک یہ لکھ رہا ہوں ادھر، یہ ذہن میں رکھیں، یہ میں نے کیا لکھا ہے؟ صفر، جس کو زیرو کہتے ہیں، ٹھیک، یہ زیرو ہے نا۔ اگر یہ زیرو میں 1000 15 لاکھوں کروڑوں کے حساب سے زیرو لگاتا جاؤں تو کیا عدد کوئی بنے گا؟ نہیں بنے گا نا، عدد نہیں بنے گا۔ عدد کب بنے گا؟ جب اس زیرو کے ساتھ میں ایک ایسا عدد لے آؤں جو قائم بذات ہو۔ مثلا میں نے 1 لکھ دیا ادھر، تو یہ 10 بنے گا نا۔ اچھا، لکھا بھی ادھر ہی ہے، اگر زیرو سے آپ اس طرف 1 لگا دیں اور زیرو ادھر لگا دیں اور ادھر بڑھاتے جائیں، عدد تو ایک ہی رہے گا نا، عدد تو ایک ہی رہے گا نا، یہ زیرو تو کچھ نہیں، بس ہزاروں صفر ملاتے جائیں، حاصل پھر وہی صفر ہے، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ لہذا کہتے ہیں کہ یہ اصفار جتنے بھی، اصفار جمع ہوئی صفر کی، صفر جتنے بھی اضافہ کرتے جائیں گے کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا سوائے اس کے کہ ایک ایسا عدد لے کر آئیں، مثلا 1 2 4 5 6، تو جس سے اس کو صحیح کیا جا سکے اور تلفظ کیا جا سکے، اور وہ قائم بالذات عدد ہونا چاہیے، مثلا 1 مثلا 2 مثلا 3 مثلا 4۔ مثلا اگر زیرو کے ساتھ 2 لگائے تو 20 بن جائیں گے، ٹھیک ہے، زیرو کے ساتھ اگر 3 لگائیں تو 30 بن جائیں گے، اگر 2 زیرو لگائیں 2 کے ساتھ 200 بن جائیں گے، اگر 3 زیرو لگائیں گے تو ٹھیک ہے 3000 بنیں گے، اگر 2 کے ساتھ لگائیں گے 2000 بنیں گے، وغیرہ اسی طرح۔ اچھا، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہے کہ تسلسل کیوں محال ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ تسلسل اس لیے محال ہے کہ کوئی شے بھی رأساً وجود میں نہیں آتی، ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک شے معلول، ایک شے سے مراد وہ ایک معلول ہے، بغیر علت کے وجود میں آ جائے، اور کسی شے کا جو معلول ہے بغیر علت کے وجود میں آنا یہ بھی محال ہے، اور کسی شے کا سرے سے ثابت نہ ہونا یہ بھی محال ہے۔ تو پس تسلسل کا یہ 2 لازمہ ہے جس کی وجہ سے یہ تسلسل محال اور باطل ہے۔ اب یہاں جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا مطلب ہے۔ دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ حد الدور توقف کل واحد من الشیئین
دو چیزوں میں سے ہر ایک کا موقوف ہونا، ڈپینڈ کرنا علی صاحب ہی، دوسرے پر، ٹھیک ہے؟ دو چیزیں ہیں اے اور بی، اے ڈپینڈ کر رہے بی پر، بی ڈپینڈ کر رہے، یعنی اے کا وجود اس لیے کہ بی ہے، بی کا وجود اس لیے کہ اے ہے۔ دوسرے لفظوں میں اے نے بی کو وجود دیا، بی نے اے کو وجود دیا۔ فیما ہوا موقوف علیہ، کس چیز میں؟ جس میں مثلا وجود میں یہ اس پر موقوف ہے، وہ اس پر موقوف ہے، یا بمرتبہ یا مراتب، ممکن ہے بغیر کسی اس کے یعنی متعدد مراتب کے ہو، یا ممکن ہے متعدد مراتب موجود ہیں۔ ہاں پھر وہ حد التسلسل، تسلسل کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ محدث اور محدث امور کا، ممکن امور کا تسلسل پیدا کرنا غیر نہایت، یعنی لامحدود۔ دوسرے لفظوں میں کیا کہیں؟ ممکن علتوں اور معلولوں کا لامحدود ہونا، غیر النہایہ ہونا۔ سوال، فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ بُطْلَانِ الدَّوْرِ، دور کے باطل، ہم نے نتیجہ دے دیا، دونوں کا نتیجہ دے دیا کہ دور کیوں باطل ہے، تسلسل کیوں باطل ہے۔ ہم نے کہا دور اس لیے باطل ہے چونکہ اس کا لازمہ اجتماعی نقیضین ہے، تسلسل اس لیے باطل ہے چونکہ معلول بغیر علت کے ہونا لازم آ رہا ہے، یا پھر کسی شے کا رأساً ثابت ہی نہ ہونا لازم آ رہا ہے، اور یہ دونوں چیزیں محال ہیں۔ تو اب سوال پوچھ رہے ہیں کہ مَا الدَّلِيلُ، فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ بُطْلَانِ الدَّوْرِ، اگر پوچھا جائے آپ سے، کہا جائے آپ سے کہ کیا دلیل ہے دور کے بطلان پر، تو جواب کیا دیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ وہی بیان کر رہے ہیں۔ الدلیل علی ذلک انہ یفضی الی کون الشیء موجودا قبل وجودہ، کہتے ہیں کہ دور منجر ہوتا ہے اس طرف کہ ایک شے اپنے وجود سے پہلے موجود ہو جائے، ایک شے اپنے وجود سے پہلے موجود ہو جائے، اور یہ محال ہے، اور وہ شے جو محال کی طرف کھینچ کر لے آئے، مفضی الی المحال، محال ہوتا ہے۔ فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ بُطْلَانِ التَّسَلْسُلِ، تسلسل کے بطلان پر کیا دلیل ہے؟ جواب، الدلیل علی ذالک، دلیل اس مطلب پر یہ ہے کہ ان السلسلۃ الحاویۃ لجمیع الممکنات ممکنۃ، کہتے ہیں وہ پورا سلسلہ جو سب ممکنات کو شامل ہے، جو سب ممکنات کو گھیرے ہوئے ہے، وہ سلسلہ پورا کا پورا سلسلہ کیا ہے؟ ممکن ہے۔ فلا بد لہا من مؤثر خارج عنہ، تو اس تمام سلسلے یہ ممکنات کے لیے ایک مؤثر کی ضرورت ہے جو اس سلسلے سے باہر، خارج از سلسلہ، خارج عنہ، والخارج من جمیع الممکنات، اور ممکنات سے ہٹ کر، ممکنات سے خارج صرف ذات واجب الوجود ہے، کیونکہ یا ممکن الوجود ہے یا واجب الوجود ہے، وہ تیسری چیز تو ہے نہیں نا، لہذا والخارج من جمیع الممکنات هو واجب الوجود لذاتہ، خارج از تمام ممکنات صرف واجب الوجود لذاتہ ہے۔ فتنتہی السلسلۃ الیہ، اس ذات باری تبارک و تعالی اور اس واجب الوجود لذاتہ پر سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وینقطع التسلسل، اور تسلسل منقطع ہو جاتا ہے۔ سوال، فَإِنْ قِيلَ موجد الحوادث واجب الوجود ام ممکن، خالق کائنات واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فالجواب واجب الوجود۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے، اگر کہا جائے ما حد الواجب وما حد الممکن، اگر آپ سے پوچھا جائے میرے بھائی یہ بتاؤ کہ واجب کسے کہتے ہیں اور ممکن کسے کہتے ہیں، تو جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ واجب اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں
محتاج بغیر نہ ہو، وہ ذات جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو اور عدم اس پر محال ہو، عدم اس پر محال ہو، عدم اس پر ممکن نہ ہو۔ الواجب هو الذي لا يفتقر فی وجودہ الی غیرہ، واجب وہ ہے جو محتاج نہ ہو، ذہن میں رکھیں واجب میں عدم احتیاج ہے، ممکن احتیاج ہے، بس واجب الوجود وہ ذات ہے جو اپنے وجود میں محتاج نہ ہو غیر کی۔ ولا یجوز علیہ العدم، لا یجوز علیہ العدم یا لا یمکن علیہ العدم، عدم اس پر ممکن نہ ہو، یعنی یستحیل علیہ العدم، عدم اس پر محال ہو۔ والممکن هو الذی یفتقر فی وجودہ الی غیرہ، ممکن وہ ذات ہے جو اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں محتاج ہو کسی اور، وہ یجوز علیہ العدم، اور ممکن ہے اس پر عدم، کیونکہ ہمیشہ ہر ممکن میں ہوتا ہی اسی طرح ہے، عدم ہوتا ہے پہلے اس سے۔ فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ مُوجِدَ الْحَوَادِثِ وَاجِبُ الْوُجُودِ، سوال بھئی یہ خالق کائنات موجد الحوادث واجب الوجود ہے، دلیل تو بیان کریں اس مطلب کی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ موجد الحوادث یعنی خالق کائنات، خالق کائنات واجب الوجود ہے، اس مطلب پر دلیل چاہیے۔ کہتے ہیں دلیل یہ ہے ہماری، فالجواب کہ الدلیل علی ذلک انہ لو لم یکن واجب الوجود، اگر وہ خالق کائنات واجب الوجود نہ ہو تو کیا بن جائے گا؟ لکان ممکن الوجود، تو کیا ہو جائے گا؟ ممکن الوجود ہو جائے گا۔ خب چونکہ یہ ممکن الوجود ہے، جس طرح اتنی ساری ممکنات کو اپنے وجود میں احتیاج تھی غیر کی، تو اس کو بھی احتیاج تو ہونی چاہیے غیر کی طرف۔ وَلَوْ كَانَ مُمْكِنَ الْوُجُودِ، اگر ذات باری تبارک و تعالیٰ اور خالق کائنات اور موجد الحوادث، یہ تینوں تعبیرات، اگر واجب الوجود نہ ہو یا وہ ذات باری تبارک و تعالیٰ ممکن الوجود ہو، تو پھر کیا لازم آتا ہے؟ افتقر فی وجودی الی غیرہ، کیونکہ جس طرح تمام ممکنات اپنے وجود میں محتاج ہیں غیر کی، اس طرح یہ بھی ممکن ہو جائے گا اور محتاج بے غیر ہو جائے گا۔ تو ہم کلام کو یہ نقل کریں گے اور بات کو آگے بڑھائیں گے اس غیر کی جانب کہ وہ غیر واجب الوجود ہے کہ تمام موجودات کا حوادث کا سلسلہ اسی پر جا کر اینڈ ہوتا ہے، اسی پر جا کر منتہی ہوتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ فَإِنْ كَانَ وَاجِبَ الْوُجُودِ، کان میں ضمیر ہے جو جائے گی اسی غیر کی جانب، اگر وہ غیر واجب الوجود ہو، کہ وہ واجب الوجود کہ تمام ممکنات اور تمام حوادث اسی پر اینڈ ہوتے ہیں، یعنی وجود دینے والا سب کو وہی ہے، فَهُوَ موجد الحوادث، تو وہی موجد الحوادث ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُمْكِنَ الْوُجُودِ، اگر اس غیر، یہ غیر، اگر یہ غیر ممکن الوجود ہو تو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے۔ وَإِنْ كَانَ، کانا کی ضمیر جو غیر کی طرف ہے، اگر وہ غیر ممکن الوجود ہو تو افتقر فی وجودہ الی موجد آخر، تو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلِ، اگر وہ غیر وہی اول ہے تو لازم الدور، تو دور لازم آتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ، اگر موجد اس کا جس کی جانب اس کو احتیاج ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے کہیں بھی منقطع نہ ہو، وَتَرَى مَا تَسَلْسَلَ وَهُمَا بَاطِلَانِ، اور یہ دونوں باطل ہے، یعنی دور بھی باطل ہے، تسلسل بھی باطل ہے۔ دور باطل ہے اس لیے کہ لازمہ دور کا اجتماعی نقیضیں ہیں، بلکہ خود یا ایک شے کا موجود ہونے سے پہلے، یا دوسرے لفظوں میں ایک شے کے وجود سے پہلے اس کا موجود ہونا، یہ جو بھی باطل ہے۔ اور تسلسل اور بلا نہایت اور بلا حد و مرز،
اور لامحدود علتوں اور معلول ممکن علتوں اور معلولوں کا ہونا بھی محال ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی یا لازم آئے گا ایک شے بغیر علت کے وجود میں آ جائے، اور یہ دونوں چیزیں محال ہیں. کما عرفت ہے وہما باطلان کما عرفت ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں یہ دونوں باطل ہیں، یعنی دور بھی باطل ہے. ہما کی ضمیر کا مرجع دور اور تسلسل ہے. کما عرفت جس طرح آپ جانتے ہیں. فلا بد ان ينتهي الحوادث الى موجد واجب الوجود لذاته. تو بس ضروری ہے کہ اس تمام کائنات، اس تمام ممکنات، ان تمام حوادث کا خالق اور موجد ایک ایسی ذات ہو جو واجب الوجود لذاتی ہو، جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو. فإن قیل، اگر آپ سے پوچھا جائے اور سوال کیا جائے موجد الحوادث قادر مختار ام موجب، اگر آپ سے سوال کیا جائے گا کہ خالق کائنات قادر مختار ہے یا فاعل موجب ہے، تو جواب کیا دیں گے آپ؟ فالجواب قادر مختار. اب یہاں سے بحث قدرت پروردگار ہے، انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.